بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بلند مرتبت مفسر، محدث، فقیہ، ماہر لسانیات، عالم بعمل اور تصوف کے امام۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بزرگ مسجد سے برآمدے میں داخل ہوئے۔ ان کی شخصیت انتہائی پرکشش تھی۔ چہرے کے دلکش نقش پہلی ہی نظر میں متاثر کرتے تھے۔ ان کی ذات وجاہت اور وقار کا حسین امتزاج تھی۔ وہ مسجد سے نکلنے والے بہت سے افراد میں سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔ بزرگ کی سواری کا جانور واپس جا چکا تھا، اس لیے ایک صاحب نے اپنا جانور پیش کیا اور ادب اور حفاظت کے خیال سے جانور کی لگام تھام لی۔ بزرگ روانہ ہوئے تو ان کے بہت سے عقیدت مند ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بہت سے بااثر لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کے حامیوں اور تعریف کرنے والوں کی بھیڑ ساتھ ہو لیتی ہے، اور وہ اپنے ان حامیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر نازاں ہوتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بزرگ تھوڑے سے الگ تھے۔ لیکن بزرگ نے اپنے عقیدت مندوں کے اس انداز تحسین کو پسند نہ کیا اور فرمایا، مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل تہی دامن ہے۔ ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ بزرگ تھے مشہور فقیہ اور مفسر اور تصوف کے امام حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذات علم و عمل کے ایک ایسے درخشاں مینار کی طرح روشن ہے جو تقریباً 14 صدیوں سے امت مسلمہ کو نیکی اور فلاح کا راستہ دکھا رہی ہے۔ صوفیہ کرام کے اس عظیم سردار کے حالات زندگی کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو کہ ہمارے ہاں صوفیوں کے بارے میں پائی جاتی ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں۔ تصوف کو اس کے صحیح رنگ میں اپنانے کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو سعید ہے۔ بعض مورخین نے آپ کی کنیت ابو علی اور ابو محمد بھی بیان کی ہے۔ بصرہ میں طویل عرصے تک قیام کے باعث بصری کہلائے۔ آپ کے والد کا نام یسار البصری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ 21 ہجری 642 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کا سن پیدائش تو وہی ہے جو پہلی روایت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جائے پیدائش بصرہ میں بیان کی گئی ہے۔ آپ کے والدین غلام تھے، اس بارے میں بھی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے عراق کا شہر میسان فتح کیا تو بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ ان قیدیوں میں آپ کے والد یسار بھی تھے، جن کا اصل نام پیروز تھا۔ انہیں مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی حضرت ربیع بنت نصر نے یسار کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے، اور ان کی والدہ محترمہ خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت یسار نے خیرہ سے شادی کر لی تھی۔ مورخین نے آخری روایت کو زیادہ مستند بھی مانا ہے۔ حضرت خیرہ مختلف کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خواہ ہی تھے، ماں کو قریب نہ پا کر رونے لگتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ام سلمہ انہیں گود میں لے لیا کرتی تھیں اور انہیں بہلانے کے لیے دودھ منہ میں دے دیتی تھیں۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب عظیم المرتبت صحابہ کرام کی بڑی تعداد حیات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہ آخری زمانہ تھا۔ آپ کی پیدائش خلافت عمر کے اختتام سے 2 سال پہلے ہوئی، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی شفقت بھری آغوش بھی میسر آئی تھی۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا اور بڑی نعمت بھی تھی۔ اس سے بڑھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کو اپنے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے گھروں میں آنے جانے کا بھی بارہا موقع ملا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک، جب کہ میری عمر 14 سال تھی، میں امہات المؤمنین کے گھروں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سے ملنے، ان کی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے، ان کے علم سے استفادہ کرنے اور ان کی پاکیزہ سیرتوں سے معرفت کی روشنی کے حصول کا بھی موقع ملا۔ علماء ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کو صحابہ کرام کے پاس بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت عمر آپ کو دیکھ کر دعا فرماتے، اے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ دعا قبول فرمائی۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوش نصیبی تھی کہ آخری 2 خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی قوانین اور اسلامی نفاذ کے متعلق جو اہم فیصلے اور مباحث ہوئے وہ بھی آپ کے علم میں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو علم سے والہانہ لگاؤ تھا۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم میں غور و فکر بھی کرنے لگے۔ آپ کو کتاب اللہ کی مختلف آیات کا مفہوم سمجھنے اور ان میں چھپے ہوئے مطالب اور معنی کے موتیوں کو حاصل کرنے سے اس قدر دلچسپی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر الہندی کے مطابق حضرت حسن بصری جب تک ایک سورت کی تفسیر سے پوری طرح واقفیت حاصل نہ کر لیتے تھے اور جن حالات میں وہ سورت نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں جان نہ لیتے تھے اس وقت تک دوسری سورت پر غور کرنا شروع ہی نہ کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کی اس جستجو کے نتیجے میں حضرت حسن بصری کا شمار قرآن کریم کے بڑا علماء میں ہونے لگا اور وہ قرآن پاک کی تفسیر کا درس بھی دینے لگے۔ کتاب اللہ میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو جید صحابہ کرام سے استفادہ کے مواقع بھی میسر تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن معاویہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت ابی بکرہ، حضرت عمران بن حسین اور حضرت جندب اور جیسے عظیم صحابہ، ان سے براہ راست آپ نے حدیثیں بھی سنی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت معلم اخلاق رسول اقدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی تھی، اور ان اصحاب نے قرآن کریم کی عملی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و نشست و برخاست، آپ کی عادات و اخلاق کو خود دیکھ کر اسی کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن ابی کعب، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عمار بن یاسر اور بہت سارے علماء سے بالواسطہ طور پر استفادہ بھی کیا۔ ان کے علاوہ اس وقت تابعین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حضرت حسن بصری کو ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کا بھی موقع میسر آیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس قدر پرکشش اور آپ کا انداز تعلیم اتنا دل نشین تھا کہ لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے قرآن و حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ آپ جس شہر میں بھی جاتے تھے وہاں علم حاصل کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت کے نامور علماء کرام مثلا مجاہد، عطا بن رباح اور طاؤس بھی شامل تھے۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں ان علماء کرام کا کہنا تھا کہ ہم نے ان جیسا اور کوئی نہ دیکھا۔ حضرت حسن بصری نے قرآن و حدیث کا وسیع علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی پر بھی عبور حاصل کیا۔ 37 ہجری کے بعد وہ بصرہ چلے گئے جہاں انہوں نے فقہ میں نام پیدا کیا اور بصرہ کے مفتی اعظم کا درجہ پایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حلال اور حرام کے امور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت ربیع بن انس کا کہنا ہے کہ میں 10 برس تک حضرت حسن بصری کے پاس آتا جاتا رہا اور ہر بار ان سے نئے نئے مسائل کا علم حاصل کرتا رہا۔ حضرت حسن بصری کو اللہ تعالیٰ نے دین کا غیر معمولی فہم عطا فرمایا تھا۔ آپ قرآن، حدیث، فقہ کی روشنی میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد بھی کرتے تھے، یعنی اگر کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آتی تھی جس کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح احکامات موجود نہ ہوں تو آپ دین اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کی بنیاد پر اپنی رائے بھی دیتے تھے۔ اس دور کے علماء کرام آپ کی اس مجتہدانہ صلاحیت کے معترف تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضرت حسن بصری کی رائے سے زیادہ کسی اور کی رائے کو حضرت عمر بن خطاب کی رائے سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ حسن سے پوچھا کرو۔ لوگوں نے کہا ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا ہم نے بھی حدیثیں سنی اور حسن نے بھی، ہم بھول گئے ہیں اور انہیں یاد رہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو زبان و ادب کے حوالے سے ہے۔ آپ عربی ادب کے بہت بڑے ماہر تھے اور آپ کی فصاحت و بلاغت مسلم تھی۔ آپ کے جو ارشادات محفوظ کر لیے گئے ہیں انہیں ابتدائی عربی نثر کے بہترین نمونوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ وہ مضمون کو اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ جملوں میں جان پڑ جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انشاء اور ادب کے ماہرین حافظ اور البرد نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو اسلوب کے مثالی نمونے کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علمی مجلس میں بیٹھنا بھی پسند کیا کرتے تھے۔
آپ کے پاس اکثر اہل علم حضرات جمع رہتے تھے اور مختلف امور پر علمی گفتگو بھی جاری رہتی تھی۔ یہ گفتگو بعض اوقات اتنی طویل ہو جاتی تھی کہ آپ اور دیگر علماء کرام کو کھانے پینے کا خیال تک نہ رہتا تھا۔ ایک بار چند علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دینی گفتگو کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اتنی دیر ہو گئی کہ دوپہر کے کھانے کا وقت نکل گیا۔ آخر کار حضرت حسن بصری کے صاحبزادے نے ادب سے کہا، آپ حضرات نے والد محترم پر خاصا بار ڈال دیا ہے، اب آپ انہیں آرام کر لینے دیں۔ حضرت حسن بصری نے فوراً بیٹے کو تنبیہ فرمائی، ان لوگوں کو دیکھنے سے زیادہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور کوئی نہیں ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بھی ملتی ہیں۔ آپ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، لیکن یہ تصانیف زمانے کی دست سے بہت دور جا چکی ہیں، محفوظ نہیں رہ سکیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک تفسیر، حدیث اور فقہ پر بعض کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حضرت حسن بصری کی تعلیمات اب عربی تاریخ، سیرت، اخلاقیات، تصوف اور ادب کی کتب میں بکھری ہوئی ہیں۔ حضرت حسن بصری دین اسلام کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دین کے کسی ایک حصے پر عمل کر کے مطمئن ہو جانے والوں میں سے نہ تھے۔ انہوں نے دینی علوم پر دسترس حاصل کی اور اس پر پوری طرح عمل بھی کیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام اعمال اور افعال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو اصحاب رسول سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری جواہرات اور موتیوں کی تجارت کر کے روزی کماتے تھے، لیکن آپ کا دل مال جمع کرنے کی حرص سے بالکل پاک تھا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنے کا انکار کر دیا جو بے حد دولت مند تھا اور محض اپنی دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ آپ اکثر دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، شرک، غرور، نفاق، ریاکاری، فریب، شہرت طلب کرنے اور اپنے دین میں شک و شبہ سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھ۔ آپ گفتگو کسی کی محفل کے اختتام پر بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگر کسی انسان کے سامنے اس کی تعریف کر دی جائے تو اس کا نفس مغرور ہو جاتا ہے اور اس کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام کے اس بزرگ عظیم کا انتقال رجب 110 عیسوی اکتوبر 728 عیسوی میں جمعہ کی شب بصرہ میں ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ہزاروں لوگوں نے آپ کو بصرہ میں ہی سپرد خاک کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھے، نیک اور فرما بردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے والے ایک صوفیہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔